موٹے موٹے الفاظ میں بتا دیجئے کہ خیبر پختونخوا کی حالات اس وقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم بھائی بڑی مہربانی، آپ نے آج اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی اور آپ نے خاص کر خیبر پختونخوا کے ایشوز کے اوپر جو ہے بات کی۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا کے حالات آپ سیاسی کہیں یا آپ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کہیں یا باقی چیزیں کہیں تو کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں ریسنٹلی جو بنو اور لکی میں اور پھر باجوڑ میں واقع ہوا، ساؤتھ آف کے پی جو اس وقت اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر آپ ساؤتھ آف کے پی اگر خیبر پختونخوا میں کہوں تو اس میں تو اب لوگ کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹلڈ ایریا، لیکن کیونکہ مرج ہو گیا وہ بھی اس میں آتا ہے، نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان بھی۔ لیکن میں مرج ڈسٹرکٹ کا بھی کہوں تو پھر آپ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، پھر آپ خیبر، پھر آپ باجوڑ، عموماً کے حالات دیکھیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ صوبائی حکومت کی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدگی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وہ ایکویشن ان کی وفاق کے ساتھ نہیں بن رہی صحیح۔ وفاق اور صوبے کی جو ہے کوارڈینیشن اگر نہیں ہوگی تو ہمارا صوبہ ویسے بھی بغیر وفاق کے نہیں چل سکتا۔ اور آپ دیکھیں جس طریقے سے پاکستان کی فوج یا ایف سی، یا ہماری تو ایف سی 2 ہیں، فرنٹیئر کور بھی ہے، کانسٹیبلری بھی ہے، پھر پولیس ہے جو شہادتیں دے رہی ہے ڈیلی بیسس پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وفاق اور صوبے کوارڈینیشن کا بہت ہی امپورٹنس ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ صوبہ اور وفاق بیٹھیں، اس چیز کو سمجھیں کہ ہم امن و امان کس طریقے سے ہم بحال کر سکتے ہیں۔ ایک پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ پہ کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری پولیس، ہماری فوج یا ایف سی صوبے میں کئی سالوں سے جنگ لڑ رہی ہے، لگاتار لڑ رہی ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ہماری پولیس جو ہے خیبر پختونخوا کی، میں نے صوبائی حکومت میں سفارش بھیجی ہے، سب سے کم تنخواہیں خیبر پختونخوا کی پولیس کی ہے، اور سب سے زیادہ شہادتیں خیبر پختونخوا کی پولیس دے رہی ہے۔ اس پہ کسی نے بھی کبھی فوکس نہیں کیا کہ آپ دیکھ لیں۔ ہم نے کہا آپ دیکھ لیں کہ جو باقی صوبوں کی جو تنخواہیں ہیں اس کے کم از کم زیادہ نہیں کرتے، حق تو یہ کہ زیادہ کریں کیونکہ وہ شہادتیں دے رہی ہے۔ اگر زیادہ نہیں کر رہے تو کم از کم ان کے برابر تو کر دیں تاکہ وہ کم از کم ان کے برابر بھی ان کے حقوق ہوئے۔ تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو وہ تو صوبائی حکومت نے کرنے ہیں نا۔ میں نے وہی سفارش بھیجی ان کو، میں نے کہا دیکھیں یہ لڑ رہے ہیں، چیزیں ہیں۔ دوسری بات ہے کہ پولیٹیکل سچویشن بھی ایسے ہے، ہمارے جو نئے چیف منسٹر صاحب ہیں ایک ینگ ہیں، نہ تجربہ کار ہیں، ہمارے پاس گورننس کے ایشو بھی ہیں، کرپشن کے ایشوز بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں۔ دعوے انہوں نے کیے ہیں کہ میں کرپشن کو بھی جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، چیزیں ٹھیک کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اب اگر وہ ایکشن لیں گے اپنی، فار ایگزامپل اگر ان کے وزراء کرپشن کر رہے ہیں، ان کے سیکرٹریز کر رہے ہیں یا بیوروکریٹس کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں ایکس وائی زیڈ، اس پہ اگر وہ ایکشن لیں گے اور نظر آئے گا تو پھر ہم کہیں گے واقعی یہ کرپشن پہ جو ہے وہ چیز کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ان جگہوں پہ حالات خراب ہیں، تو خراب کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو کس حد تک خراب ہیں؟ اب اس پہ مطلب کیسے ہم گریڈنگ کریں گے، کس حد تک خراب ہیں؟ تو بہت حد تک خراب ہے میں سمجھتا ہوں۔ ہم سنتے رہتے ہیں، وہاں سے جو لوگ آتے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ شمالی جنوبی وزیرستان اور اس سے متصل یہ جو اضلاع ہیں، ٹانک، ڈی آئی خان وغیرہ، یہاں پہ حکومتی ریٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے تاثر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر فری موومنٹ ہو، اگر آئی جی صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، گورنر صاحب بائی روڈ ڈی خان سے وزیرستان جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امن ہوگا، یا نارتھ وزیرستان جائیں یا کہیں بھی جائیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا سچ کوئی ایسی صورتحال ہوگی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں کہوں کہ میں نے اپنے ڈویژن کے ساؤتھ وزیرستان میں جانا اور مجھے وہ اجازت دیں گے کہ میں گاڑی پہ چلا جاؤں۔ لہٰذا چیزیں اس کو چیز کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ چیزیں آپ نے بھی ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں بنو کے ہمیں، جو پھر وہاں پہ جو غصہ تھا پولیس میں بھی، پولیس والے اور جو ہے وہ بھی ایک تھا، اور میں حکومت کو چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کی پولیس ہے یا وہاں کے لوگوں کا جو غصہ ہے یا ان کے جو پوائنٹس ہیں یا باتیں ہیں، وہ وفاق کے ساتھ بیٹھے اس چیز کا مسئلے کا حل نکالیں۔ جب تک کہ آپ نہیں نکالیں گے تو یہ اگر آپ کہیں کہ جی وفاق یہ کرے، وفاق صوبے کے کھاتے میں ڈالے گی، صوبہ وفاق کے کھاتے میں ڈالے گا، میجورٹی چیزیں صوبے کے پاس ہیں، 18 امینڈمنٹ صوبے کے پاس ہے۔ دیکھیں آپ کے چینلز جو ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے، میں ٹی وی چینلز کی بات کرتا ہوں، کراچی میں گٹر کا ڈھکن نہیں ہوتا، کراچی میں کسی کا بٹوا چوری ہو جاتا ہے، کسی کا موبائل چوری ہو جاتا ہے، معمولی چیزوں سے کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کدھر ہے، صوبائی حکومت کدھر ہے؟ یہاں پر اتنے بڑے بڑے چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی کبھی کسی نے کہا کہ صوبائی حکومت کدھر ہے، صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ اگر صوبائی حکومت کو دیکھیں، دو چیزیں ہیں، بلوچستان میں بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، بی ایل اے کی طرف سے، یہاں پر آپ کہیں دہشت گرد، ٹی ٹی پی، واٹ ایور آپ نام دیں، لیکن بلوچستان کی حکومت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ فوج سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور لڑ رہی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ یہاں پر وہ چیز نہیں ہے۔ آپ کسی بھی جو جب سے میں جو چیف منسٹر، میرے یہ دوسرے چیف منسٹر ہیں،
میں نے کسی فوجی شہید کے جنازے میں ان کو نہیں دیکھا. تو یہ ایک آپ کیا میسیج دے رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے؟ کیا ان کے آپ چلو نہیں کھڑے ہو، جنازے پہ نہیں ہے، کیا آپ نے ان کے گھر جا کے ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے صوبے کے لیے، ہماری مٹی کے لیے جو ہے جان دی ہے، آپ کی فیملی میں آپ کے بڑے نے، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو یہ ایک ون لائنر سمپل میسیج. اگر جب ہم یہ نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑیں گے، تو وہ کیا میسیج ہم ان کو دے رہے ہوں گے؟ اچھا، صوبائی حکومت کے پاس کوئی متبادل فارمولہ ہے جب وہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہ کریں؟ دیکھیں، دو چیزیں انہوں نے کہیں کہ جی مذاکرات کریں. مذاکرات کس ساتھ کریں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ تو بات تو کرتے ہیں، وہ اسلامی ریاست میں کیا لکھا ہے کہ آپ کیڈٹ کالج پہ حملہ کریں گے، پولیس ٹریننگ اسکول پہ حملہ کریں گے، ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کریں گے، مسجد اور جو ہے آپ امام بارگاہ پر حملہ کریں گے. دیکھیں، جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کی جائے. دیکھیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ پھر دوسری دو چیز، پھر اس کے بعد ڈرون ہوتے ہیں. دیکھیں، حکومت بڑی کوشش کرتی ہے کہ یہ چیزیں نہ، اس میں فار ایگزامپل میں یہاں پر موجود ہوں، 5 اور لوگ موجود ہیں سویلین، اگر وہ ڈرون میرے اوپر ہوتا ہے تو 5 سویلین شہید ہوتے ہیں، جو کہ بڑے افسوسناک واقعہ. ہم کہتے ہیں غلط ہے، تو صوبائی حکومت اس پہ تو کہتی ہے کہ غلط ہے، لیکن جو کاپٹر اٹیک دہشت گرد کہتے ہیں ان کو تو نہیں کہتے کہ غلط ہے. وہ بھی تو پولیس، ایف سی اور فوج پہ کرتے ہیں، وہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. تو یہ چیزیں جو ہے، جب ان کے پاس ابھی آئے ہوئے ہیں کاپٹرس جو اسمال رینج میں جو اٹیکس کرتے تھرو، تو وہ مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ چیز. لیکن صوبائی حکومت کے پاس اگر کوئی تجاویز ہے تو بالکل بیٹھیں. انٹیریئر منسٹر صاحب ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں. ریسنٹلی بھی میرے خیال میں سی ایم صاحب کی ان کی میٹنگ ہوئی، اس میں ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوا ہوگا اس حوالے سے بھی. اگر ان کے پاس کوئی فارمولہ ہے تو بالکل وفاقی حکومت ان کے فارمولے پہ عمل درآمد کرے گی. سی ایم از دی چیف ایگزیکٹو آف دی پرومس. اگر وہ کہتے ہیں میرے پاس یہ فارمولہ ہے اور اچھا فارمولہ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وفاقی حکومت اس کو کہے کہ آپ اس پر عمل درآمد نہ کریں. تو آپ وفاق کے نمائندے ہیں بطور گورنر، تو آپ درمیان میں پل بن کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان کو آپس میں بٹاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں، پہلے تو یہ تھا کہ اپیکس کمیٹی گورنر ہیڈ کرتے تھے، اب چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کرتے ہیں، سی ایم کرتے ہیں. وہ ہوتا تو ہم ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کرتے ہیں. ان آفیشیلی میری پوری کوشش ہے کہ صوبے اور وفاق جو ہے سیکورٹی فورسز ہیں، صوبے کی جو حکومت ہے، وہ آپس میں بیٹھیں اور ان چیز کو دیکھیں. آپ آئی جی پولیس کو بلا لیں گے، آئی جی ایف سی کو بلا لیں گے، کمانڈنٹ ایف سی کو بلا لیں گے، لیکن جب تک پروونشل گورنمنٹ کی آپ کے ساتھ آشیرواد حاصل نہیں ہوگی، آپ چیزیں نہیں کر سکتے. تو میری پوری کوشش ہے کہ کم از کم لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہمارے جو ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کم از کم ایک پیج پہ، سیکورٹی فورسز کے جو بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹیریئر منسٹر کے ساتھ ایک میرے خیال میں کہ اچھی میٹنگ ہوئی ہے سی ایم صاحب کی، اور فیوچر میں بھی ہونی چاہیے، انگیجمنٹ ہونی چاہیے تاکہ ہم صوبے کے مسائل حل کر سکیں. تو یہ جو بارڈر بن کر دیا گیا ہے افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان کے اندر سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں بھی کی، تو اس کے بعد یہ مسئلہ قابو میں نہیں آیا؟ کچھ حد تک قابو میں آیا ہے. مجھے بڑی ہنسی ہے، میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا اور گندم کی بات آئی. میں آپ کے ساتھ آگے ڈسکس کروں گا جو ہمارے صوبے میں گندم شو. تو ہمیں اسلام آباد کی ایک میٹنگ میں کہا کہ آپ کی گندم افغانستان سے اسمگل ہوتی ہے. میں اگر آپ کا آلو، مالٹا اور کینو گیا افغانستان، آپ کی پولٹری افغانستان کی؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کیوں؟ کہتے ہیں بارڈر بند ہے. تو میں کہا ہمارا گندم کیا ہم نے جہازوں میں اسمگل کی ہے؟ تو جو اگر آپ کی کینو اور مالٹے نہیں گئے تو ہماری گندم کیسے اسمگل ہوئی ہے؟ وہاں پہ کچھ وجوہات کی بنا پر، کیونکہ وہاں پہ سے ٹیررزم جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی تھی، آ رہی تھی، اس کی وجہ سے جو بارڈر بند کیے گئے. وہاں پہ ہمارے جو چیمبرس کے لوگ ہیں، کاروباری حضرات کو بہت مشکلات ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے. جیسے میں نے ذکر کیا آلو کا یا پولٹری کا، کینو مالٹے کا، باقی چیزوں کا، وہ اس دفعہ نہیں گیا، وہاں سے بھی کوئی چیزیں نہیں آئیں. تو چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ابھی میٹنگ وغیرہ شروع ہیں. امید ہے کہ صرف ایک چیز کے لیے کھلا، جو ہمارے جو انلیگل افغان ریفیوجیز ہیں یا افغان ریفیوجیز کو ہم بھیج رہے ہیں ان کے لیے کھولتے ہیں، ادروائز بند ہوتا ہے. تو چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کچھ نہ کچھ کھولنا چاہیے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے میٹنگز ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم کیا نتیجے سے نکال سکتے ہیں. لیکن اس میں جو بارڈر پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ بے روزگار ہو جا رہے ہیں، اور اس کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن بھی ہم نہیں دے رہے کہ سیکنڈ آپشن کو کیا دے سکتے ہیں. روزگار ہے نہیں، فیکٹریز وہاں پر ہے نہیں، تو وہ 2-4 روپے جو کما رہے تھے وہ آج وہ کمانے کے لائق ہی نہیں رہے. ٹھیک.